الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات اساتذہ کرام، صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب دامت برکاتہم، سامعین اجلاس، کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور آپ نے بچوں کا پروگرام سنا، تقریریں سنی، انگریزی تقاریر بھی سنی، جامعہ کا سالانہ تعلیمی رپورٹ بھی سماعت فرمایا۔ دیوبند کے اندر بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں اور پوری دنیا کے اندر دیوبند کا ایک نام ہے، ایک پہچان ہے دینی مدارس کے حوالے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بڑے اور گھنے سایہ دار درخت کے سائے میں چھوٹے چھوٹے درخت سوکھ جاتے ہیں، وہ پھل پھول نہیں پاتے ہیں، اپنا ایک مقام، اپنا ایک امتیاز، اپنا ایک وقار، اپنی ایک پہچان نہیں بنا پاتے۔ لیکن جامعۃ العلوم کو یہ ایک امتیاز حاصل ہے کہ اس گھنے سائے کے اندر بھی اور ایک بہت بڑے درخت کے سائے میں بھی جامعۃ العلوم اپنی خوشبو بکھیر رہا ہے، اپنی ایک پہچان قائم کیے ہوئے ہے۔ خاص طور پر یہاں افتاء کی جو تعلیم ہے، دیوبند کے اندر مشہور اداروں کے اندر جامعۃ العلوم کے افتاء کی تعلیم ہے۔ بہت سارے ادارے ہیں جہاں درمیان سال میں داخلے ہو جاتے ہیں دیوبند کے اندر، لیکن جامعۃ العلوم کا یہ امتیاز ہے کہ شروع سال میں داخلے لیتے ہیں اور پھر سال میں یہاں کوئی داخلہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ میں نے خود اپنے ایک عزیز کے لیے مفتی صاحب سے سفارش کی، باوجود ہے کہ ہم لوگ صبح شام ساتھ میں رہتے ہیں، لیکن مفتی صاحب نے منع کر دیا۔ یہ اس ادارے کی امتیاز کی بات ہے۔ مفتی صاحب نے جو دوسرا کام شروع کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نمونہ بنے گا ہندوستان کے دیگر مدارس کے لیے۔ آج ہمارا ملک جس تیزی کے ساتھ دہریت اور الحاد کی طرف جا رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم بچوں سے ان کے تہذیب کو، کلچر کو، اس کے ایمان کو، ان کے اسلام کو چھین لیا جائے، آج وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں جہاں پر ہم اصلی تعلیم بھی بچوں کو دیں اور دینی تعلیم بھی بچوں کو دیں۔ ہمارا بچہ ایک سچا اور پکا مسلمان بھی ہو اور اصلی تعلیم کو حاصل کر کے ملک کے اندر تعاملی اور قومی خدمات بھی انجام دے۔ مفتی صاحب نے یہ کام شروع کیا ہے، ابھی شروعات ہے، لیکن امید یہ ہے کہ 5 سال کے بعد اس کے جو رزلٹ آئیں گے، اس کے جو نتیجہ آئیں گے، یہاں سے جو بچے فارغ ہو کے نکلیں گے تو یہ ملک کے اندر ایک نمایاں کام کریں گے۔ یہ بہت بڑا اور انقلابی قدم ہے مفتی صاحب کا۔ میں اس اہم موقع پر حضرت مفتی صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے عزیز طلبہ جو آج افتاء کی تعلیم مکمل کر رہے ہیں اور میدان عمل میں جانا چاہتے ہیں، ان سے ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آپ حضرات نے مدارس کے اندر 7 سال 8 سال کی تعلیم
تعلیم حاصل کی، آپ نے فضیلت کی تعلیم مکمل کی، فضیلت کی تعلیم کے بعد آپ نے افتاء کی تعلیم بھی مکمل کر لی۔ آج سے آپ حضرات مفتی صاحب ہیں، آپ کا ٹائٹل ہوگا، آپ کا خطاب ہوگا، جہاں کہیں آپ جائیں گے وہاں مفتی صاحب کے نام سے آپ پکارے جائیں گے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ نے جو آپ کو تعلیم دی ہے، جو تربیت کی ہے، آپ اس کی لاج رکھیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مفتی صاحب ہیں، کوئی مسئلہ پوچھے آپ نے مسئلہ بتلا دیا۔ فتویٰ دینے کے اندر جلد بازی کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور یہ کوئی آپ کا منصب نہیں ہے کہ آپ سے جو سوال کیا جائے آپ اس سوال کا جواب دیں ہی دیں۔ علماء کا قول ہے اجسب الناس علی الفتیہ اقلهم علما، فتویٰ پر جرات قلت علم کی دلیل ہے۔ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے 120 صحابہ کو دیکھا، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مجھ سے یہ مسئلہ بچ کے میرے ساتھی کے پاس چلا جائے، مجھ سے نہ پوچھا جائے، کسی اور سے پوچھ لیا جائے۔ امام مالک اور امام احمد کے بارے میں آتا ہے 38 سوالات کیے گئے، 28 سوال کے جواب میں کہہ دیا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کبھی اس پر شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں اس مسئلے کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات کو آپ یاد رکھیں، جتنا آپ کو آتا ہے وہ کم ہے اور جتنا نہیں آتا ہے وہ زیادہ ہے، اور جتنا آپ مطالعہ کریں گے، جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے، آپ کا یہ احساس بڑھتا چلا جائے گا کہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ دوسری ایک اہم نصیحت میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ عملی زندگی میں جائیں گے، عملی زندگی کے اندر دینی اور ملی خدمات آپ کی ذمہ داری ہے، معاش آپ کی ضرورت ہے، لیکن کبھی بھی آپ اپنے معاش کو اپنے اوپر حاوی ہونے مت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک آپ کو پہنچایا ہے، یہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو اس حلیے کے اندر رکھا ہے۔ اور اس بات کو آپ یاد رکھیے، جو آپ کا رزق ہے آپ کو ہر حال میں مل کر کے رہے گا۔ آپ کبھی بھی معاش کے لیے اپنی غیرت کا سودا مت کیجیے گا، اپنی حمیت کا سودا مت کیجیے گا، اپنے تعلیم کا سودا مت کیجیے گا۔ کبھی بھی معاش کے لیے آپ اپنی اس چہار دیواری کو جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کیا ہے شرمندہ ہونے کا موقع مت دیجیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ دارالعلوم کا فاضل ہے، قاسمی ہے، مفتی ہے اور RSS کے دفتر میں کام کر رہا ہے، کسی قادیانی کے دفتر میں کام کر رہا ہے، یعنی کہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے معاش کو انہوں نے اس درجہ حاوی کر لیا، اپنے یقین کو اس درجہ کمزور کر لیا کہ آج وہ غیروں کا آرے کار بن کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مستقل کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حسن ابن زیاد کے والد آئے۔ حسن ابن زیاد کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت ساری روایتیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حسن ابن زیاد کے حوالے سے ہیں۔ امام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میرا یہی ایک بیٹا ہے اور باقی ساری بیٹیاں ہیں، کچھ سمجھائیے میرے بیٹے کو کہ کچھ پڑھائی کر، کچھ کام بھی کرے، کچھ معاش کی فکر بھی کرے۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ جب حسن ابن زیاد آئے تو ان کو سمجھایا کہ تمہارے والد آئے تھے اور اس طرح کی بات کر کے گئے، لیکن میری تمہیں نصیحت یہ ہے کہ تم اس تعلیم کو حاصل کرتے رہو، اس لیے کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے والے کسی کو میں نے بھوکا مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس بات کا یقین آپ رکھتے ہیں کہ رزق کا مالک اللہ ہے اور اللہ نے آپ کے بہتر رزق کا انتظام کیا۔ آپ کو اپنے معاش کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملت کی فکر ہونی چاہیے، سماج کی فکر ہونی چاہیے، اور جس علم کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اس علم کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ معزز مہمانان کرام اور اساتذہ اعزام سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ وقت کی قلت ہے
اور تاثرات تقریباً تمام ہی مہمانان کرام کے پیش ہونے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ 5 منٹ کے اندر اندر اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہی ادب کے ساتھ میرے مشفق و مربی استاذ محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد نوشاد صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ، استاذ دارالعلوم